بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دست کوزہ گر، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے، قسط نمبر 30 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ رشیدہ نے جب نمل سے فون پر بات کی تو ایک طرف اگر انہیں اس کی خیریت سے پہنچ جانے پر اور وہ بھی ابرار کے دوست کے گھر پہنچ جانے پر اطمینان ہوا تو دوسری طرف ان کی بے چینی سوا ہو گئی۔ رہ کر انہیں یہ احساس ستا رہا تھا کہ انہیں نمل کو بتانا چاہیے تھا عصمت خلیل کے شدید رد عمل کے متعلق۔ انہوں نے دبی زبان سے اسے جلدی آ جانے کے لیے کہا تھا مگر وہ کھل کر نہ کہہ سکیں کہ میرا ایک ایک پل کانٹوں پر گزر رہا ہے۔ عصمت خلیل اتنے زیادہ غصے میں تھے کہ ان کی موجودگی میں رشیدہ لرزہ طاری رہتا تھا تو نمل کے واپس آ جانے سے ان کے غصے میں کوئی کمی تو نہیں آتی مگر رشیدہ کو سہارا ضرور ہو جاتا تھا، حالانکہ وہ اس وقت سے بھی ڈر رہی تھی جب نمل کے لوٹ آنے پر عصمت خلیل اس کی کلاس لیں گے۔ پتہ نہیں اپنے غصے بلکہ نفرت کا اظہار وہ کس طرح کرنے والے تھے۔ یہ سوچ کر ہی رشیدہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ سارا وقت ان کا دعاؤں میں گزرتا۔ رومیلا نے انہیں فون کر کے ان کی اور نمل کی خیریت پوچھی تو انہوں نے اسے بھی کچھ نہیں بتایا کہ عصمت خلیل کو پتہ چل چکا ہے اور وہ کس قدر غصے میں ہے۔ کیا فائدہ تھا اسے پریشان اور شرمندہ کرنے کا؟ گھر کی بات باہر بتانے سے اپنا ہی تماشا ہوتا ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ کر نادم ہوتی رہتی کہ سب اس کی وجہ سے ہوا، لیکن کسی کو کچھ نہ بتانے کے باعث اندر ہی اندر ان کی گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ شام ہونے پر خلاف معمول عصمت خلیل جلدی گھر آ گئے تو رشیدہ کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، لیکن اپنے فرائض میں وہ کبھی کوتاہی نہیں برتتی تھی، لہٰذا ہمت نہ ہونے کے باوجود چیئر گھسیٹتی ان کے پیچھے آ گئیں۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ انہوں نے تھوک نگلتے ہوئے عصمت خلیل کی پشت کو دیکھا تو وہ پلٹ کر شعلہ بار نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ رشیدہ سہم کر رہ گئیں۔ جب پینی ہوگی بتا دوں گا، اور یہ ہر وقت ماسیوں جیسے حلیے میں کیوں رہتی ہو؟ انہوں نے ایک نفرت بھری نظر رشیدہ پر ڈالتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ رشیدہ اپنے صاف ستھرے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے گھبرا کر بولیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں تمہیں کھانے اور پہننے کے لیے کچھ نہیں دیتا۔ خود کو دنیا کے سامنے ایک مظلوم اور مسکین عورت ظاہر کر کے تمہیں مزہ آتا ہے۔ ان کے زہر قند لہجہ رشیدہ پریشانی سے انہیں دیکھنے لگیں۔ یہ تو انہیں پتہ تھا کہ وہ بہت غصے میں ہیں اور غصے میں وہ ایسے لہجے میں ہی بات کرتے تھے، لیکن اس طرح ان کی ذلت اور حلیے پر انہوں نے کبھی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ ایسے آنکھیں پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ جس عورت کو ذرا حلیہ ٹھیک کرو، کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ ان کے سامنے تمہیں یہ روتی شکل لے کر نہیں آنا ہے اور کچھ بولنے کی حماقت مت کرنا۔ صرف میں بات کروں گا اور جو مناسب لگے کہوں گا۔ اپنی طرف سے کوئی ٹکڑا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو رشیدہ کی الجھن اور بھی بڑھ گئی۔ ایسے کون سے مہمان آ رہے ہیں جن کے عصمت خلیل اتنی ہدایتیں دے رہے تھے؟ وہ کسی کے سامنے کب بولتی تھی؟ اور اپنی مظلومیت جتانے کی کوشش تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کی تھی۔ انہیں خود برا لگتا تھا کسی کے سامنے اور لوگوں کی بلا وجہ کی ہمدردیاں انہیں سخت ناپسند تھیں۔ انہیں بالکل پسند نہیں تھا کہ کوئی ان پر ترس کھائے۔ اپنی معذوری کی وجہ سے وہ پہلے ہی لوگوں کی ترحم بھری نظریں برداشت کرتی تھیں کہ وہ وفا کشی کے قصے بیان کر کے اپنی عزت نفس کو مجروح کرتی۔ کب، کون آ رہا ہے؟ انہوں نے بڑی مشکل سے دل کڑا کر کے پوچھا۔ آئیں گے تو دیکھ لینا۔ پوچھ تو ایسے رہی ہو جیسے سارے شہر کو جانتی ہو۔ عصمت خلیل چڑ گئے۔ نہیں، میرا مطلب تھا کوئی خاص مہمان ہیں۔ رشیدہ نے گھبرا کر جلدی سے صفائی دی تو عصمت خلیل کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ ایسے بولے کہ اپنے مخاطب سے کہہ رہے ہوں، لگتا تو یہی ہے، کسی خاص مقصد سے آ رہے ہیں۔ صرف رسمی سی بات چیت ہے، کوئی دوستی یا جان پہچان تو نہیں ہے۔ عصمت خلیل کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ایسے بھلا کون لوگ ہیں جن سے صرف رسمی سی الیگ تھی؟ پھر بھی وہ کہہ رہے تھے اور عصمت خلیل خاص طور پر انہیں حلیہ درست رکھنے اور زبان بند رکھنے کی تاکید کر رہے تھے۔ کوئی تو معاملہ ہے، سماجی تعلق رکھنے والے لوگ آ رہے تھے تو ایسے افراد کے سامنے رشیدہ جاتی ہی نہیں تھی۔ ان میں مزید کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اپنے مناسب سے حلیے کے باوجود
حلیہ درست کرنے چلی گئیں۔ 10 منٹ بعد وہ بھی کچن میں جا کر ملازمہ سے ہدایتیں متعلق سوچ ہی رہی تھی کہ مہمان تشریف لے آئے اور عصمت خلیل نے فوراً ہی انہیں بلا بھیجا۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں تو انہی کی عمر کے جوڑے کو تشریف فرما دیکھ کر ساری سوچیں پس پوچھ ڈال کر چہرے پر مسکراہٹ سجانے کی کوشش کرنے لگیں۔ رشیدہ، یہ مسٹر اینڈ مسز فرقان حسن ہیں اور یہ میری بیوی عصمت خلیل۔ تھوڑی دیر پہلے سے بالکل مختلف بڑے سلجھے ہوئے لہجے میں بولے۔ رشیدہ کو ان کے اس لہجے پر کوئی حیرت نہیں ہوئی، وہ اس رویے کی عادی تھی۔ باہر کی دنیا کے سامنے ان کا انداز ایسا ہی ہوتا تھا۔ کبھی بڑے پرتپاک انداز میں سلام کرتے ہوئے بیٹھ گئیں۔ ان دونوں کو بھی رشیدہ کو دیکھ کر کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی تھی۔ فرقان حسن جانتے تھے عصمت خلیل کی بیوی جسمانی طور پر معذور ہیں، لہٰذا یہ بات مسز فرقان کو بتا کر لے آئے تھے تاکہ وہ چونک نہ جائیں۔ مسز فرقان کو سن کر افسوس ہوا تھا اور ساتھ ہی عصمت خلیل کے سماجی کارکن ہونے کی وجہ سے سمجھ میں آ گئی تھی، جس کے اپنی شریک حیات کا ایسی اذیت کا شکار ہو، اس کے لیے دکھی انسانیت کے درد کو سمجھنا اور اسے دور کرنے کی کوشش کرنا بنتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ خدمت خلق سے وابستہ ہو کر اپنی بیوی اور اپنی زندگی میں ہونے والی محرومی کا ازالہ کرتے ہوں گے۔ مسز فرقان کے دل میں عصمت خلیل کی عزت اور بڑھ گئی۔ وہ ان کے متعلق ٹی وی پر دیکھ کر، اخبار میں پڑھ کر پیدا ہوئی تھی۔ وہ رشیدہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں، مگر رشیدہ ان کی ہر بات پر مسکرا دیتی یا جس بات کا جواب دینا ضروری ہوتا اس کا مختصر ترین جواب دے کر خاموش ہو جاتی۔ مسز فرقان کو ان کا یہ رویہ کافی عجیب اور روکھا سوکھا سا لگا تو وہ فرقان حسن اور عصمت خلیل کی طرف متوجہ ہو گئیں اور خاصے جاندار تبصرے اور شاندار نکتہ چینی میں مشغول تھے۔ مسز فرقان خود بات چیت کی شیدائی تھیں۔ بہت جلد وہ تینوں رشیدہ کی ذات کو فراموش کیے خوش گپوں میں مصروف ہو گئے۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد مسز فرقان موضوع کی طرف آئیں۔ عصمت بھائی، آپ کی ایک ہی بیٹی ہے نا نمل، کہاں ہے وہ؟ اسے بلائیں نا۔ رشیدہ جو خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی کچھ چوکنی سی ہو گئی۔ اتنے عرصے کی رفاقت میں وہ عصمت خلیل کے چہرے سے بھی اخذ کر لیتی تھی جو کوئی دوسرا محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ نمل کے ذکر پر ناگواری انہیں محسوس ہوئی تھی، اس کا دونوں میاں بیوی اندازہ بھی نہیں لگا سکے ہوں گے، مگر رشیدہ بخوبی سمجھ گئی تھی۔ نمل تو اس وقت گھر پر نہیں ہے، مگر آپ اسے کیسے جانتی ہیں؟ میرا خیال ہے تو فرقان صاحب آپ بھی سے کبھی نہیں ملے ہوں گے، وہ تو میرے ساتھ کسی جلسے یا پارٹی میں نہیں جاتی۔ اتنی خوش اسلوبی سے انہوں نے بات کی کہ مسز فرقان کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ نمل کہاں ہیں کہ سوال کو گول کر گئے ہیں۔ ہاں، دیکھا نہیں ہے لیکن جانتے ضرور ہیں کیونکہ ہم آئے ہیں خاص اس سے ملنے، فرقان حسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب کی بار عصمت خلیل کے ساتھ ساتھ رشیدہ بھی چونک گئیں۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں سمجھا نہیں۔ عصمت خلیل نے رشیدہ پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے فرقان حسن کو دیکھا۔ آپ میرے بیٹے خرم کو شاید نہ جانتے ہوں، ہم اس کے لیے نمل کا رشتہ مانگنے آئے ہیں، فرقان حسن نے بڑی انکساری سے کہا۔ عصمت خلیل اچانک کچھ سنجیدہ سے نظر آنے لگے۔ رشیدہ کا اپنا کوئی رد عمل نہیں تھا، وہ تو عصمت خلیل کو جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ کیا عصمت خلیل کو ان کی بات پسند اچھی لگی ہے یا بری، مگر عصمت خلیل کے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ البتہ جو سوال انہوں نے جواباً پوچھا وہ رشیدہ کے دل میں بھی آیا تھا۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آپ نمل کو دیکھنے آئے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں آپ رشتہ دے رہے ہیں۔ ان کی بات پر مسز فرقان مسکراتے ہوئے بولی، دیکھنے کا تو ہمیں صرف شوق ہو رہا ہے، ورنہ فیصلہ تو ہم اس کے حق میں پہلے ہی کر چکے ہیں۔ وہ میرے بیٹے کو پسند ہے اور ہم اس کی خواہش پر ہی یہاں آئے ہیں، اور بھائی صاحب آپ کو جواب صرف ہاں میں دینا ہے، وہ بھی جلد سے جلد۔ میرے بیٹے سے آپ کو جب جہاں جس وقت بھی ملنا ہے آپ بتا دیں، مسز فرقان التجائی انداز میں بولی۔ لفظ بیٹے کی پسند پر رشیدہ نے واضح طور پر عصمت خلیل کے چہرے پر ناگواری پھیلتی دیکھی تھی، اور یہ بات مسز فرقان نے تو محسوس نہیں کی، البتہ فرقان حسن کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ انہوں نے فوراً معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس طرح صفائی دی کہ کسی کو محسوس نہ ہو سکے ہمارا اس طرح اچانک آ کر رشتہ مانگنا یقیناً آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا۔ اصل میں نمل میرے بیٹے کے ساتھ ہی پڑھتی ہے،
خرم نے وہیں سے پسند کیا، اور اگر ہمارے سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ نمل اس معاملے میں بالکل انجان ہے، اس لیے وہ آپ لوگوں کو پہلے سے مطلع نہیں کر سکی۔ اگر اسے پتہ ہوتا تو وہ اس وقت یہاں ضرور موجود ہوتی۔ ہم دونوں کو ہی اس سے ملنے کا بہت شوق ہو رہا تھا۔ فرقان حسن کی بات پر مسز فرقان بھی انہیں دیکھتی رہیں۔ وہ دونوں تو یہی سوچ رہے تھے کہ یہ سب خرم اور نمل کی باہمی رضامندی سے ہو رہا ہے۔ پھر یہ سب فرقان حسن نے کون سا جا کر کیا ہے؟ مسز فرقان سے سوچ کر رہ گئیں، بولی کچھ نہیں، جبکہ جس مقصد کے تحت فرقان حسن نے یہ سب کہا تھا وہ فوراً ہی پورا ہو گیا تھا۔ عصمت خلیل کے چہرے پر پھیلی ناگواری کی ہلکی سی لکیر بالکل مٹ گئی تھی۔ آپ تو بالکل ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتنے اہم مقصد سے آئے ہیں اور اطلاع بھی نہیں کی، ورنہ تو ہم اس وقت اپنے کزن کے گھر نمل اپنے کزن کے گھر نہ جاتی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اصل میں میری بھانجی کی شادی ہونے والی ہے، وہ وہیں بزی ہے۔ رشیدہ چپ چاپ عصمت خلیل کے اعتماد کو دیکھتی رہیں، جہاں جھوٹ کی ہلکی سی رمق تک ان کے چہرے پر نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ مزید کہہ رہے تھے، ایسے فیصلے تو نہیں ہوتے۔ خرم سے نہیں ملا، یہ بھی نہیں ملی، ہم دونوں اسے دیکھیں گے، ملیں گے، پھر ہی صلاح مشورہ کریں گے۔ اگر کچھ مناسب لگا تو پھر نمل سے بات کر کے اس کی رائے لیں گے۔ عصمت خلیل اتنی وزاداری کے ساتھ بات کر رہے تھے جیسے گھر کے تمام اہم فیصلے سب کی پسند اور رضامندی سے ہوتے ہوں۔ ایسے موقع پر رشیدہ صرف انہیں دیکھا کرتی تھی۔ ان کی ایسی گفتگو سن کر وہ طنز یا تلخی سے مسکرا دیتی، لیکن اب تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی نہیں ابھرتی تھی۔ وہ دونوں عصمت خلیل کے جواب سے زیادہ مایوس نہیں ہوئے تھے، ورنہ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں سرے سے آئے ہوئے رشتے کا ذکر کرتے ہوئے یہ نہ کہہ دیں کہ میں وہاں زبان دے چکا ہوں یا میرا وہیں ارادہ ہے وغیرہ۔ اگر نمل گھر پر نہیں تھی تو انہیں یقین تھا فیصلہ ان کے بیٹے کے حق میں ہی ہونا تھا۔ آخر کسی چیز کی کمی تھی ان کے بیٹے میں جو وہ انکار کرتے؟ پھر وہ لوگ زیادہ دیر نہیں بیٹھے۔ چلتے چلتے مسز فرقان نے ایک بار پھر گزارش کرتے ہوئے کہا، جلدی جواب دیجیے گا، اور وہ بھی مثبت میں۔ انہوں نے رشیدہ کو مخاطب کرنا ضروری نہیں سمجھا، خود رشیدہ تو کچھ بول نہیں رہی تھی۔ مسز فرقان بارہا ان سے بات کرنے کی کوشش کر چکی تھیں۔ عجیب سی فطرت تھی زوبیہ کی، یا تو عائشہ اختر اور بلال اختر سے کچھ بولتی نہیں تھی، اور جب بول دیتی تو کئی دن تک اپنے کہے پر پچھتاتی رہتی۔ اس دن عائشہ اختر نے جو کچھ اس سے کہنے کے عائشہ اختر اس کے ساتھ بڑا اکھڑا سا رویہ تھا۔ زوبیہ پہلے ہی اپنے کیے پر شرمندہ تھی، اس کا اس طرح کھڑا سا انداز بالکل ہی پانی کر دیتا۔ دل چاہتا ان سے معذرت کر لے، مگر سگی ماں سے بھی وہ اتنی بے تکلف نہیں تھی کہ کھل کر کچھ بات کہہ پاتی۔ اس میں احساس کمتری اتنا زیادہ تھا کہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لہٰذا وہ صرف وقت گزارنے کا انتظار کر رہی تھی کہ ہمیشہ 3-4 دن میں ان کا موڈ خود بخود ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ابھی صرف دوسرا دن ہی تھا۔ زوبیہ کی ساری پیکنگ نمٹ چکی تھی۔ آج صبح سے فرنیچر جا رہا تھا، گھر کا عادت سے زیادہ فرنیچر جا چکا تھا۔ جب ساری الماریاں وغیرہ لگ جانی تھیں تب سوٹ کیس اور ڈبوں میں رکھا چھوٹا موٹا سامان منتقل ہونا تھا۔ سب سیدھا الماریوں میں رکھا جائے۔ زوبیہ پر ایک عجیب سی سوگواری چھائی تھی۔ وہ اپنے کمرے کے ایک کونے میں رکھی کمپیوٹر چیئر پر بیٹھی کمرے خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عائشہ اختر کے کمرے کا سامان اٹھانے کے بعد مزدور اس کے کمرے میں آنے والے تھے۔ زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے کی بات تھی۔ 3 گھنٹے بعد یہ کمرہ خالی ہو جانے والا تھا، اور اس کے کچھ دنوں بعد یہ کسی اور کی ملکیت میں ہونے والا تھا۔ عائشہ اختر کے رویے کے ساتھ ساتھ گھر چھوڑنے کے احساس سے اسے کچھ مزمل سا کر دیا تھا۔ وہ تو شکر کر رہی تھی کہ اس کی ساری پیکنگ اسی دن ہو گئی تھی، ورنہ عائشہ اختر سے ہوئی گفتگو کے بعد اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا تھا۔ وہ 2-4 بڑی جو چیزیں رہ گئی تھیں وہ بھی ملازمہ نے پیک کی تھیں۔ اپنے کمرے کے دیوار کو دیکھتے دیکھتے اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کچھ دیر تو اس نے اپنے آنسوؤں کو بہنے دیا، مگر کسی کے آ جانے کا خیال آتے ہی وہ اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں آنکھوں پر مار کر وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی، تو
تولیے سے چہرہ صاف کر کے جب وہ واش روم سے باہر نکلی تو اپنے کمرے میں کسی کو موجود دیکھ کر چھٹک گئی۔ کوئی لڑکی اس کے بیڈ پر اس کی جانب پشت کیے بیٹھی تھی۔ زوبیہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون؟ زوبیہ نے اپنی جگہ بدستور کھڑے کھڑے پوچھا، مگر وہاں سے جواب آنا تو درکنار اس لڑکی کے وجود میں جنبش تک نہیں ہوئی، بالکل ایسے جیسے اس نے زوبیہ کی آواز سنی ہی نہ ہو۔ اچانک زوبیہ کو لگا وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ شائستہ خالہ کا سایہ ہی ہے، وہی سایہ جو اسے اکثر و بیشتر نظر آتا ہے، مگر آج اس کے حلیے میں فرق ہے۔ شائستہ خالہ کے بال ہمیشہ کھلے ہوتے تھے اور ان کے شانے اور چہرے پر ایسے بکھرے ہوتے تھے کہ بعض اوقات ان کا چہرہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ویسے بھی زوبیہ کو کون سا ان کا چہرہ دیکھنے کی تمنا تھی؟ اس نے جتنی بار بھی انہیں دیکھا تو ان کے نئے نقش پر ہی نہیں کر سکی، کیونکہ ان کے چہرے پر خون ہی خون لگا ہوتا تھا، جیسے کسی نے نوکیلی چیزوں سے انہیں نوچا ہو۔ مگر آج چوٹی کی صورت میں بال باندھے وہ کوئی بدروح کے بجائے ایک نارمل لڑکی لگ رہی تھی۔ سفید رنگ کے ڈھیلے ڈھالے لباس میں ملبوس وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ زوبیہ ایک ایک قدم بڑھاتی ان کی جانب بڑھنے لگی، ساتھ ہی ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے سوال بھی کر رہی تھی، کون ہیں آپ؟ آپ کیوں کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ زوبیہ ان سے 4-5 قدم کے فاصلے پر جا کر کھڑی ہوئی، خوف سے اسے مزید آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ حالانکہ زوبیہ کا دل چاہ رہا تھا وہ گھوم کر ان کے سامنے جا کھڑی ہو تاکہ ان کا چہرہ دیکھ سکے، مگر ان کے دائیں جانب ہونے کے باعث وہ ان کا سر جھکا ہونے کی وجہ سے انہیں دیکھنے سے قاصر تھی۔ آپ شائستہ خالہ ہیں نا؟ زوبیہ نے تھوڑا جھک کر ان کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ان کا چہرہ اس قدر جھکا ہوا تھا کہ زوبیہ کو جھک کر دیکھنے کے باوجود ان کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ دل تو چاہا چیخ کر ساری ملازموں کو جمع کر لے، مگر اسے یہ یقین تھا سب کے جمع ہونے تک سامنے بیٹھا یہ وجود غائب ہو جائے گا، اور اگر نہیں بھی ہوا تو بھی کوئی اسے دیکھ نہیں سکے گا۔ سب یہی کہیں گے کمرے میں آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا زوبیہ دل ہی دل میں خوف زدہ ہونے کے باوجود ایک اور قدم آگے بڑھا کر اس کے قدرے سامنے آ گئی۔ کون ہو تم؟ بولتی کیوں نہیں؟ زوبیہ کی آواز میں خوف کی لرزش کے ساتھ ساتھ ایک جھنجھلاہٹ بھی در آئی تھی۔ تبھی اس وجود نے آہستہ آہستہ اپنا چہرہ اوپر اٹھانا شروع کیا۔ زوبیہ کو اپنی جان بدن سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی، پھر بھی وہ دل کیڑا کیے وہیں کھڑی رہی اور اس پر نظریں جمائے رکھی، یہاں تک کہ وہ پورا چہرہ اٹھا کر زوبیہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ زوبیہ گھبرا کر 2-3 قدم پیچھے ہٹ گئی کہ خوف کے مارے اس کی گنگی نہ بن گئی ہوتی تو عین ممکن تھا وہ چیخ پڑتی، کیونکہ اس کے سامنے بستر پر کوئی اور نہیں، خود وہی موجود تھی۔ اپنے آپ کو اس طرح آئینے کے بغیر عین اپنے سامنے دیکھنا زوبیہ کو سر سے پاؤں تک لرزا گیا تھا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی تھی، اس کا پورا وجود ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ اس کے سامنے خود اس کی ہم شکل اسے گھورے جا رہی تھی۔ زوبیہ سے اب برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے چیخ کر کسی کو بلانا چاہا، مگر حلق سے آواز نہیں نکلی۔ اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا تو ٹانگوں نے ہلنے سے انکار کر دیا۔ تبھی اس کے سامنے بیٹھے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ وہ لڑکی جو اس کی ہم شکل تھی بہت دھیرے دھیرے سے اپنی جگہ سے اٹھنے لگی۔ زوبیہ کی آنکھیں خوف و ہراس سے پھیل گئی تھیں۔ وہ لڑکی اس کی طرف بڑھ رہی تھی، ایک ایک قدم اٹھاتی، چہرے پر جامد خاموشی کی مہر لگائے، پلک تک جھپکے بغیر، سانس تک لیے بغیر وہ بہت آہستگی سے اس کی طرف بڑھتی رہی، ایک قدم کے فاصلے پر آ کھڑی ہوئی، اور بس اس کے آگے زوبیہ کچھ نہ دیکھ سکی۔ خوف کی شدت سے اس کا دماغ معاف ہو کر تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور ایک پل میں وہ زمین پر آ گری۔ آدھے گھنٹے بعد ایک ملازمہ نے اس کے کمرے میں کسی کام سے آئی تو اسے اس طرح دیوار کے پاس زمین پر بے ہوش پڑا دیکھ کر شور مچانے لگی۔ پھر تو پورا گھر ہی 2 منٹ میں اس کے کمرے میں جمع ہو گیا۔ اسے اٹھا کر اس کے کمرے کے بستر پر لیٹایا گیا اور فوراً ڈاکٹر شکیلہ کو فون کر دیا گیا۔ تم تو کہہ رہی تھی تم ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی ہو۔ بلال اختر نے طنزی انداز میں عائشہ اختر کو دیکھا تو وہ نظر چرا کر رہ گئیں۔ جب سے زوبیہ نے سب کہا تھا تو انہوں نے اس سے بات تک نہیں کی تھی، ورنہ پہلے وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں اسے چیک کرنے آتی تھیں۔ ڈاکٹر شکیلہ کے آنے سے پہلے ہی اسے ہوش آ گیا۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر عائشہ اختر تیزی سے اس کی طرف بڑھیں۔ کیا ہوا زوبیہ؟ کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ تمہیں کیا ہوا تھا؟
تو عائشہ اختر اس کے اوپر جھک گئی۔ زوبیہ خالی خالی نظر سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ان کا مہربان لہجہ سن کر اس کا دل بھر آیا تھا، مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی، جانتی تھی انہیں کچھ بتانا بیکار ہے۔ وہ کون سا یقین کریں گی؟ خود اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو اس نے دیکھا تھا وہ کیسے ہو سکتا تھا۔ اس نے گردن گھما کر بیڈ کے کنارے کی طرف دیکھا، مگر اس کی توقع کے عین مطابق وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ کیا ہوا زوبیہ؟ کیا چکر آ گیا تھا تمہیں؟ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے شفقت سے پوچھا۔ جی چکر آ گیا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو پلکیں جھپکتے ہوئے پینے کی کوشش کی۔ میں ڈاکٹر شکیلہ کو فون کر دیتا ہوں، آنے کی ضرورت نہیں۔ بلال اختر موبائل جیب سے نکالتے ہوئے باہر نکل گئے۔ کچھ کھاتی پیتی نہیں ہونا، اسی لیے کمزوری سے چکر آ گئے ہوں گے۔ تم آرام کرو، میں تمہارے لیے گلوکوز بھجواتی ہوں۔ ماما، میں آپ کے کمرے میں لیٹ جاؤں؟ زوبیہ نے انہیں اٹھتا دیکھ کر ایک دم ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس نے کبھی ایسی فرمائش نہیں کی تھی، لیکن اگلے ہی پل انہیں احساس ہوا انہوں نے خود بھی اس سے اس لہجے میں شاذ و نادر بات کی تھی، اور واقعی وہ ان کا ممتا بھرا انداز دیکھ کر ایسے مان سے کہہ رہی تھی، تمہارے پاپا کمرے میں ہیں زوبیہ، تم وہاں کہاں لیٹوگی؟ میں یہیں تمہارے پاس بیٹھی ہوں، ابھی کچھ دیر میں، ویسے بھی ہم لوگ یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ مزدور سارا سامان لے بھی گئے ہیں، صرف تمہارے کمرے کا رہ گیا ہے۔ عائشہ اختر نے اس کے چہرے پر مایوسی پھیلتی دیکھ کر فوراً اٹھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ہاں جلدی سے یہاں سے چلتے ہیں، زوبیہ نے ان کا ہاتھ پکڑے پکڑے آنکھیں موندتے ہوئے کہا۔ عائشہ اختر نے کچھ چونک کر اسے دیکھا۔ اب تک اس کی کسی بات میں یہ ظاہر نہیں ہوا تھا کہ وہ اس گھر کو چھوڑنا چاہتی ہے، بلکہ سامان پیک کرتے ہوئے انہوں نے واضح طور پر اس کے افسردگی کو محسوس کیا تھا۔ وہ اس کی بند پلکوں کو بغور دیکھنے لگیں، جیسے اس کے چہرے سے اس کی کیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ اس کے چہرے سے کچھ خاص اخذ نہیں کر البتہ اتنا ضرور پتہ چل گیا تھا کہ کوئی آیت یا دعا پڑھنے میں مشغول ہے۔ اس کے بہت آہستگی سے ہلتے ہونٹ اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ پر اس کی غیر معمولی سخت گرفت اس کے لاشعور میں چھپے کسی ڈر کو ظاہر کر رہی تھی۔